بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین عزیز احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے احترام رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ احباب ذی وقار، بخارا کے شہر میں ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کا لڑکا مسلمانوں کے بازار میں رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اپنے لڑکے کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکے نے کہا، ابا جان، تم بھی تو رمضان میں ہر روز دن کے وقت کھاتے رہتے ہو۔ باپ نے کہا، بالکل تو نے سچ کہا، صحیح کہا، میں روزہ نہیں رکھتا اور کھانا بھی کھاتا ہوں، مگر بیٹے میں خفیہ طور پر گھر بیٹھ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہوں۔ معزز سامعین عزیز احتشام، کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو بخارا کے کسی نیک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجوسی سے پوچھا، تو جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو مجوسی تھا۔ اس نے کہا، واقعی میں مجوسی تھا، مگر موت کا وقت قریب آیا تو ماہ رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام لانے کی توفیق دی اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور یہ جنت رمضان المبارک کے احترام میں اسلام ملنے پر اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز احتشام، ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اگر ماہ رمضان المبارک کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم کرے تو اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا غلام ہو، اگر وہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیسے اپنی رحمت سے مایوس کرے گا۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں۔ معزز سامعین عزیز احتشام، ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ برکت، رحمت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز احتشام، اس بات سے، اس واقعے سے، اس حکایت سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ استغفر اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، اصل میں بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو
تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل و کرم سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں، ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں، ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، ان قریب آنے والا ہے، تو آپ سب سے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام کریں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، نماز تراویح ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔